ایک فرانسی خاتون اپنے 14 سالہ بیٹے کو اسلام قبول کرنے کے لیے اسلامک سینٹر لے گئی، اور جب وہ سینٹر پہنچے تو لڑکے نے سینٹر کے امام کو دیکھا تو اس نے کہا، میری ماں نے کہا ہے کہ آپ اسلام قبول کرنے میں میری مدد کریں گے۔ امام نے اس سے پوچھا، کیا تم اسلام قبول کرنا چاہتے ہو؟ لڑکے نے کہا، میں نے اس کے بارے میں نہیں سوچا، لیکن میری ماں یہ چاہتی ہے کہ میں دین اسلام میں شامل ہو جاؤں۔ امام اس کے جواب سے حیران ہوئے اور اس سے کہا، کیا تمہاری ماں مسلمان ہے؟ لڑکے نے جواب دیا، نہیں، میری ماں مسلمان نہیں ہے، پھر بھی پتہ نہیں کیوں وہ چاہتی ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں۔ امام نے پوچھا، تمہاری ماں کہاں ہے؟ لڑکے نے کہا، وہ میرے ساتھ ہے، ابھی وہ مسجد کے باہر کھڑی ہے۔ امام نے کہا، جاؤ اور انہیں اندر لے آؤ تاکہ میں ان سے بات کروں۔ لڑکا چلا گیا اور ماں کو لے آیا۔ امام نے خاتون سے پوچھا، کیا یہ سب سچ ہے جو میں نے آپ کے بیٹے سے سنا ہے کہ آپ مسلمان نہیں ہیں لیکن آپ اپنے بیٹے کو مسلمان بنانا چاہتی ہیں؟ خاتون نے کہا، ہاں یہ سچ ہے۔ امام اس کے جواب سے حیران ہوئے اور اس سے پوچھا کہ وہ ایسا کیوں چاہتی ہے؟ خاتون نے کہا، میں پردیس کی ایک عمارت میں رہتی ہوں اور میرے سامنے والے اپارٹمنٹ میں ایک مسلمان عورت رہتی ہے جس کے 2 بیٹے یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، اور میں ہر صبح و شام دونوں لڑکوں کو دیکھتی ہوں۔ جب بھی وہ گھر سے نکلتے ہیں یا واپس آتے ہیں وہ اپنی والدہ کے سر اور ہاتھوں کو چومتے ہیں اور اس کے ساتھ نہایت ہی ادب و احترام سے پیش آتے ہیں، گویا وہ کسی ریاست کی سربراہ ہو۔ اس لیے مجھے یہ پسند آیا کہ میرا بیٹا اسلام میں داخل ہو جائے تاکہ جب میں بوڑھی ہو جاؤں تو وہ میرے ساتھ ایسا سلوک کرے جیسا کہ ایک مسلمان اپنی ماں کے ساتھ کرتا ہے، اور مجھے نرسنگ ہومز میں نہیں پھینکے جیسے اس کے کزنز نے میری بہن کو بوڑھے ہونے پر اس کے ساتھ کیا تھا۔ چند ماہ بعد لڑکے کی ماں ایسے اسلامی مرکز میں آئی جس میں اس نے اسے بھیجا تھا اور مرکز کے امام سے کہا، میں اسلام میں داخل ہونا چاہتی ہوں۔ امام نے خاتون کی طرف تھوڑی دیر دیکھا اور پھر انہیں یاد آیا اور مسکراتے ہوئے ان سے کہا، لگتا ہے آپ کے بیٹے نے آپ کے ساتھ حسن سلوک اور محبت کر کے آپ کو اسلام میں داخل ہونے پر آمادہ کر لیا۔ اس خاتون نے کہا، اس نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا اور مجھے اسلام کی عظمت کے بارے میں بہت کچھ بتایا، لیکن اس کا مجھ پر تھوڑا سا اثر ہوا۔ جس چیز نے مجھے اسلام کی طرف متوجہ کیا اور آج میں یہاں پہنچی ہوں وہ ایک غریب مسلمان خاتون ہے۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ وہ کتنی محتاج اور غریب ہے، اور اس نے جس طرح فاقوں میں زندگی گزاری اور تمام تر تکلیف کے باوجود میں نے اسے رمضان کے روزے رکھتے ہوئے پایا، اور وہ بھوک پیاس اور غربت کے باوجود اس مہینے میں بہت خوش رہتی ہے۔ اس بات نے مجھے بہت الجھا دیا تھا، تو میں نے حیرت سے اس سے پوچھا کہ تم رمضان کے روزے کیوں رکھتی ہو؟ اس نے مجھے جواب دیا کہ میں روزہ رکھتی ہوں تاکہ مجھے دوسروں کی غربت محسوس ہو۔ میرے اسلام قبول کرنے کے فیصلے کے پیچھے ایک غریب خاتون کا جواب تھا۔ یہ خاتون جس کے پاس اس دنیا میں سب کچھ نہیں تھا، اپنے دل کو عاجزی سے بھرپور رکھتی ہے اور اپنے سے کم تر لوگوں کے لیے احساس رکھتی ہے۔ یہ خاتون جو اپنی تکالیف کو جانتی ہے پھر بھی مصیبتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، بھوک لگنے پر اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، یہ کیا ہے؟ میں نے خود کو یقین دلایا کہ یہ سچا مذہب ہے، اور اگر یہ اسلام ہے تو میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين